الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم سامعین کرام، ہمارا سبق سلسلہ وار چل رہا ہے۔ موضوع ہے جس کا رحمان کے بندے، عباد الرحمن، اللہ کے بندے یا رحمان کے بندے، ایک ہی بات۔ ویسے تو ہم سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم میں کبھی کبھار سستی کی وجہ سے کچھ ایسی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہمارے یہ والدین ہمیں کہتے ہیں کہ بندے دا پتر بن۔ تو کیا مطلب ہم بندے کے پتر نہیں ہیں؟ ہم بندے کے پتر ہیں، لیکن کچھ کام ایسے کر رہے ہیں کہ وہ بندوں والے نہیں۔ تو ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، ہم رحمان کے بندے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ کچھ خاص کام ایسے ہیں وہ کرو گے تو اور اچھے بندے اللہ کے اور برگزیدہ بندوں میں شمار ہو جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز، رحمان کے بندوں کے اندر جو کوالٹیاں، جو صفات ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز عاجزی ہے۔ رحمان کے بندوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے، اثار ہوتا ہے، دوسروں کا ادب ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، مینرز ہوتے ہیں، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت۔ اور عاجزی کا مطلب یہ بھی ہے کہ جن بندوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر غرور نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ فضول بحث مباحثہ نہیں کرتے، خواہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اپنی بات کو منوانے کا ڈھونگ نہیں رچاتے۔ کل نا میں، ہمارے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے ان کو، میں ان کے دواخانے پہ تھا، وہاں پر ہمارے ایک عزیز صاحب دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ جہالت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بے وقوف ہے، جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کم علمی ہے۔ جیسے گزشتہ نشست کے اندر وہ میں نے جو آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی بات چیت کی تھی، اس میں یہی بولا تھا کہ جاہل یعنی جس کے پاس علم نہ ہو، جو جانتا نہ ہو۔ وہ حکیم صاحب فرمانے لگے کہ آج کل بڑے علم والے بھی جاہل بن چکے ہیں،
کہ وہ ان کو اپنے علم کا اتنا ڈھونگ ہے کہ وہ دوسرے کی بات سننے کو ہی تیار نہیں. یعنی دلیل سے سمجھانے کے لیے اگر آپ جاہل کو بھی دلیل دیں گے تو وہ بھی نہیں مانے گا, اور اگر آپ علم والے کو بھی اگر دلیل دیں گے نا, وہ والا علم والا جس کی بات یہاں پر میں کر رہا ہوں, تو وہ بھی دلیل نہیں مانے گا. ہمارے استاد محترم, اکثر میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں, عالمی شہرت یافتہ ہیں, بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں, مولانا زاہد راشدی صاحب. اکثر ٹی وی وغیرہ پر بھی ان کے دروس وغیرہ آتے رہتے ہیں. ہمیں جب وہ آخری سبق پڑھا رہے تھے نا, درس نظامی کا آخری سبق, تو اس سبق کے دوران وہ فرمانے لگے کہ میں آپ کو وہ نصیحت کروں گا جو مجھے میرے استادوں نے کی تھی, اور فرمانے لگے کہ نہ خدا بننا نہ رسول بننا. اب ہم سارے طلباء 150-200 طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے, ہم سارے پریشان ہو جائے گے. یہ تو کوئی عام مسلمان وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خدا بن گیا ہوں, نعوذ باللہ, میں نبی بن گیا ہوں, نعوذ باللہ. چاہے جائے کہ ایک علم والا یہ بات کر دے. تو ہمیں وہ فرمانے لگے کہ نہ خدا بننا نہ نبی بننا. پریشان ہو گیا ہم. کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں, خدا بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مت سوچ لینا کہ جو میں کہہ دوں وہ ہو جائے. جیسے آج کل بہت زیادہ جو افسر ٹائپ جو ہوتے ہیں نا انسان, ان کے اندر ہوتا ہے آرڈر کیا ہے کام ہونا چاہیے. میں تنوں آکھیا تو میری گل ہی نہیں پہ سننا. نہ خدا بننا کہ یعنی جو کام میں نے بولا ہے وہ ہو جائے, اور نہ نبی بننا مطلب یہ کہ جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے. یہ صرف نبی کی خاصیت ہے کہ نبی جو فرماتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی بندہ ہے اس سے غلط بات نکل سکتی ہے. تو فرمایا نہ خدا بننا نہ نبی بننا, یعنی یہ مزاج نہ ہو کہ جو میں نے بول دیا ہے وہ ہو جائے, یا جو میں نے کہہ دیا ہے بس وہی حق ہے وہی سچ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جہالت سے یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو جاہل